الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد الصلاة کے بعد الحمدللہ گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے نماز کو سنت کے مطابق پڑھنے کا طریقہ آپ کے سامنے پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھایا تھا، کیونکہ ہم نے تشہد مکمل کر کے چھوڑا تھا۔ گزشتہ درس میں آپ کو تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا تھا اور تشہد کے اندر کیا پڑھنا ہے اور تشہد کی حالت میں کہاں نظر رکھنی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو گزشتہ درس میں ہم نے بتا دیا ہے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے یہ ہے کہ تشہد کے بعد یعنی عبدہ و رسول کے بعد آگے کیا پڑھنا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ آپ نے دیکھنا ہے کہ تشہد میں سے اس کا پورا طریقہ آپ کو دکھایا تھا کہ مرد حضرات کو کیسے بیٹھنا ہے، سیدھے پاؤں کو بچھانا ہے، الٹے پاؤں کو کھڑا کرنا ہے، اس طریقے سے بیٹھنا ہے۔ کچھ اب آپ دونوں پاؤں کو کھڑا کر دیتے ہیں، کچھ اب آپ دونوں پاؤں کو بچھا دیتے ہیں، یہ دونوں طریقے سنت کے خلاف ہیں، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ وہ طریقہ بھی ہم نے گزشتہ درس میں آپ کو دکھا دیا تھا، اور خواتین کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ دونوں پاؤں کو سیدھی جانب نکال کے زمین پر بیٹھے گی، ان کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اور اس حالت کے اندر تشہد میں کیا پڑھنا ہے تو تشہد بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے، اس کا ترجمہ بھی دیا ہے۔ اب آخری تشہد جو ہے یعنی عبدہ و رسول کے بعد اگر 4 رکعت والی نماز ہے، دوسرا قاعدہ ہے یا 2 رکعت والی نماز ہے، اس میں ایک ہی تشہد ہوتا ہے، تو عبدہ و رسول کے بعد کیا پڑھنا ہے آج ہم آپ کو وہ دکھائیں گے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ عبدہ و رسول کے بعد جو پاک پڑھنا ہے ابھی آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود ابراہیمی کہلاتا ہے، اس کا نماز کے اندر پڑھنا یہ سنت ہے، درود ابراہیمی سے مشہور ہے، اور یہی درود ابراہیمی ہے جو آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ اب اس کا ترجمہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما جناب محمد پر اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تم نے رحمت کاملہ نازل فرمائی جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک وہی تعریف کے قابل ہے اور بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو برکت نازل فرما جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے لائق ہے اور بزرگی والا ہے۔ یہ درود ابراہیمی کا ترجمہ ہے، اور جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے رہیں تو یہ ترجمہ بھی ذہن کے اندر ہوگا کیا بول رہا ہے۔ اس کے بعد پڑھی جاتی دعا۔ دعا کے اندر جو مشہور ہے عام طور پر وہ یہ ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب بنا دے تو مجھے نماز پڑھنے والا، ومن ذریتی اور میری اولاد کو، ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب تو ہماری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب تو بخش دے مجھے، ولوالدی اور میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک آنے والے تمام مومنین کو بخش دے۔ یہ دعا مشہور ہے جو درود ابراہیمی کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی اور دعا پڑھنا چاہتے ہیں
جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا اور کوئی دعا یاد ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے یا حدیث پاک کے اندر موجود ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں دعا کے بعد۔ اب یہ نماز کی سنت کے اندر شامل ہے، درود پاک پڑھنا بھی سنت ہے، دعا پڑھنا بھی سنت ہے۔ اب آ گیا آخری کلمہ جو نماز کے فرائض کے اندر ہے، یعنی نماز سے باہر نکلنا۔ اب یہ اسی حالت کے اندر یہ درود ابراہیمی بھی اسی حالت میں پڑھنا ہے، یعنی اپنی گود کے اندر دیکھتے رہنا ہے، اور دعا بھی پڑھنی ہے جیسے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اس کا ترجمہ بھی سنا دیا ہے۔ اب جو ہے نماز سے باہر نکلنا ہے، یعنی ساری چیزیں پوری ہو گئی، نماز کے فرائض بھی ادا ہو گئے ہیں، نماز کے واجبات بھی ادا ہو گئے ہیں، نماز کی سنتیں بھی ادا ہو گئی ہیں، اور نماز کے مکروہات سے بھی بچ گئے ہیں ساری چیزیں بتا کر۔ اب نماز سے باہر نکلنا ہے تو لفظ سلام کے ذریعے نکلنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہ لفظ جب بولنا ہے تو سیدھے کندھے کو دیکھنا ہے، ابھی آپ کو کہتے ہیں دکھائیں، سیدھے کندھے کی طرف دیکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اسی طرح جب بائیں طرف سلام پھیریں بائیں کندھے کو دیکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہ نماز کی تمام چیزیں پوری ہو گئی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو جب دائیں جانب آپ سلام پھیریں گے، اب سوال ہوتا ہے کہ سلام کس کو کیا آپ نے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ نے دائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ اگر امام آپ کا دائیں جانب ہے تو آپ ارادہ یہ کریں کہ میں امام کو بھی سلام کر رہا ہوں اور میری دائیں جانب جتنے لوگ ہیں ان کو بھی سلام کر رہا ہوں، اور اس دائیں جانب جتنے معزز فرشتے ہیں جو ہمارے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں کرام کاتب، ان کو بھی سلام کر رہا ہوں، اور جو نیک اور سارے جنات جو جماعت کے اندر شریک ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی سلام کر رہا ہوں۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو ان چار چیزوں کا تصور ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اگر اس جانب ہے امام صاحب تو امام صاحب کو بھی تصور، اس جانب جتنے لوگ ہیں نمازی ان کو بھی، اور جو کندھوں پہ معزز فرشتے ہیں ان کو بھی، اور جو نیک اور سارے جنات ہوتے ہیں نماز کے اندر ان کو بھی سلام۔ اور یہی حال ہوگا جب بائیں طرف کریں گے، اگر بائیں جانب امام نہیں ہے تو امام کو چھوڑ کے باقی یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی، یعنی جو اس طرف نمازی ہیں وہ، اور جو معزز فرشتے ہیں وہ، اور جو سارے جنات ہیں ان کو بھی سلام ہوگا۔ یہ جماعت کا طریقہ ہے۔ اگر آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے تو اس وقت کیا نیت کرے گا؟ جب دائیں طرف سلام پڑھے گا تو معزز فرشتوں کی نیت کرے گا، یعنی جب اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ بائیں جانب کرے گا تو بائیں کندھے پر جو معزز فرشتے ہیں ان کو سلام کرے گا۔ اور یہی طریقہ خواتین کے لیے، یعنی درود ابراہیم پڑھنا بھی خواتین کے لیے سنت ہے، اور دعا جو پڑھ کے بتائیے وہ بھی خواتین کے لیے پڑھنا سنت ہے، اور سلام جس طرح مردوں کے لیے فرض ہے سلام کے ذریعے باہر نکلنا، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ جب وہ اپنی نماز پڑھے گی تو دائیں جانب جب سلام پھیرے گی تو معزز فرشتوں کی نیت بھی کرے گی، اور اس جانب جب بائیں طرف سلام پھیرے گی تو جب بھی معزز فرشتوں کی نیت کرے گی کہ میں فرشتوں کو سلام کر رہی ہوں، اور مردوں کے جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ طریقہ ہوگا سلام پھیرنے کا کہ جب دائیں طرف سلام پھیرے گا تو کس کو سلام کر رہا ہے، مطلب کیا ہے کہ پھر وہ بھی ان کو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ نماز کی جو سنت طریقہ تھا آپ تک پہنچانے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم نے یہ پیغام آپ تک پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ تمام ناظرین کو، دیکھنے والوں کو اپنی اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا